اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں یا کلپ میں استطاعت کا مطلب بیان کیا تھا۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے جو مکہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو اس کے ذمے بیت اللہ کا حج واجب ہو جاتا ہے۔ استطاعت کی کئی صورتیں بتائی گئی، ایک تو وہ جسمانی لحاظ سے بھی استطاعت اور قدرت رکھتا ہو، اس کے علاوہ مالی اعتبار سے بھی وہ قدرت رکھتا ہو، اس کی ہم نے تفصیل بیان کر دی۔ صرف مالی استطاعت کے حوالے سے ایک مسئلے کو بیان کرنا وہ ضروری ہے جس کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے، اگرچہ میں نے خود اپنے جمعہ کے خطبوں میں اس مسئلے کی طرف مومنین کو متوجہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ جو خواتین بیاہی جاتی ہیں اور شوہر اور والدین کے گھر سے شوہر کے گھر جو ہے وہ ان کی رخصتی ہو جاتی ہے، اور ان کے والد مثلا وہ فوت ہو جاتے ہیں، تو قرآن کی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت اولاد چاہے وہ اولاد نرینہ ہو یا بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، وہ والد کی جائیداد کے جو ہے نا وارث بنتے ہیں۔ یعنی مقدار میں فرق ضرور ہے کہ فللذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا بیٹے کا جو حصہ ہے وہ بیٹی کے حصے کے دگنا ہے، لیکن اصل حقدار ہونے میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ حقدار بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بیٹے کا حق جو ہے وہ بیٹی کے مقابلے میں دگنا ہوتا ہے، زیادہ بھی حق ہے اور کم بھی حق ہے۔ تو اکثر اوقات ہمارے معاشرے میں یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، معیوب سمجھا جاتا ہے کہ بہنیں جو ہیں وہ بھائیوں سے باپ کا حصہ جو ہے نا وہ باپ کی طرف سے ملنے والے حصے کا مطالبہ مطالبہ نہیں کرتی۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بیٹیاں یعنی وہ باپ کی میراث کا مطالبہ کرتی ہیں بھائیوں سے، مطالبہ کے باوجود بھائی ان کو جائیداد میں سے ان کا حصہ نہیں دیتا، جو سراسر ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ اگر ایک خاتون وہ اس کا والد کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی جائیداد میں وہ چاہے منقولہ جائیداد ہو، غیر منقولہ جائیداد ہو، نقد رقم ہو، پلازے ہوں، زمینیں ہوں، اگر وہ اس جائیداد میں خاتون کا یا مرحوم کی بیٹی کا حصہ اتنا اگر بنتا ہے کہ جس کو اگر وہ بیچیں یعنی نقد پیسہ وصول کریں تو وہ حج کر سکتی ہے، اسی طرح زمین ہے، پلازے ہیں، مکان ہیں، ان کو اگر وہ بیچے تو وہ اس سے حج کر سکتی ہے، تو یہ خاتون اس پر حج واجب ہو جاتا ہے۔ یہ مالک ہے اس کی، لہٰذا اس پر حج واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی سے مانگے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خواہ مخواہ جتنا اس کا حق بنتا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ ان سے وصول کرے، بلکہ بھائیوں سے کہے کہ شرعی طور پر چونکہ میں والد کی جائیداد میں سے اتنے کی حقدار ہوں، اور اس سے یہ اگر آپ مجھے دے دیں تو میں جو ہے نا وہ صاحب استطاعت بن جاتی ہوں، حج مجھ پر واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا خاتون کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے باپ کی جائیداد میں سے اپنا حق مانگیں اور لے کے وہ حج بیت اللہ کریں، اب وہ اس پر حج واجب ہے۔ اگر بالکل نہیں ہے جائیداد، یا اس جائیداد میں سے یعنی بیٹی کا جو حصہ ہے وہ اگر وہ لے بھی لے تو اتنا نہیں بنتا کہ جس سے وہ حج کر سکے، پھر تو اس پر حج واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ اپنا حصے کو بیچنے کے نتیجے میں یا نقد رقم
جو اس کو مل سکتا ہے وہ اگر اس کو دے دیا جائے تو حج اس پر واجب ہو جاتا ہے. اسی معنی میں جیسے ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا تو اس خاتون پر جو ہے نا وہ حج واجب ہو جائے گا. بھائیوں کے لیے مزاحمت کرنا، دینے سے انکار کرنا ظلم ہے، بہت بڑا جو ہے نا وہ ظلم ہے، اور جو ہے نا وہ شدید جو ہے نا وہ مذمت کی گئی ہے ظلم کی. اچھا، دوسرا مسئلہ جو آج بیان ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ مسلمان کا جو شہر ہے، کسی مسلمان کا جو شہر جہاں اس کی رہائش ہے، وہاں سے لے کر مکے تک کا جو فاصلہ ہے اس کی بنیاد پر حج کی 3 قسمیں ہیں. حج کی 3 قسمیں ہیں، یعنی جس مسلمان کا گھر مکے سے یعنی 16 فرسخ کے کم فاصلے پر ہے. 16 فرسخ کے تقریباً کوئی 88 کلومیٹر جو ہے نا بنتے ہیں، چونکہ 16 فرسخ میں جو ہے نا وہ ایک فرسخ میں 3 میل کا ہوتا ہے، اور 3 میل تقریباً وہ 5.5 کلومیٹر ہے. جو 2 جموں کے درمیان میں فاصلہ ہے نا وہ ایک فرسخ ہے، 3 میل ہے، اور وہ تقریباً فقہا لکھتے ہیں 5.5 کلومیٹر. تو 5.5 کو اگر آپ 16 میں ضرب دیتے ہیں تقریباً یہ 88 کلومیٹر. اگر ایک آدمی 88 کلومیٹر سے کم فاصلے پر رہتا ہے، یعنی اس کے گھر اور مکے تک کا جو فاصلہ ہے وہ اس سے کم ہے، تو وہ جو حج انجام دے گا اس کا نام ہے، اس کے 2 نام ہیں، یعنی 2 حجوں میں سے ایک وہ کر سکتا ہے، اس کو اختیار دیا جاتا ہے. ایک کا نام ہے حج افراد اور دوسرے کا نام ہے حج قران. چونکہ ہم لوگ پاکستان سے جا رہے ہیں لہذا حج افراد اور حج قران سے ہمارا واسطہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، لہذا ہم اس کے مسائل کو یہاں نہیں چھیڑیں گے، آپ کو نہیں الجھائیں گے. باقی جو لوگ مکے سے 16 فرسخ کے فاصلے پر رہتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ، جیسے خود سعودیہ کے اندر رہتے ہیں، مدینہ ظاہر ہے بہت دور ہے، 460 کے تقریباً کلومیٹر ہے، اسی طرح ریاض ہے، قطیف ہے، دمام ہے، طائف ہے. غرض یہ کہ یعنی اکثر خود سعودیہ کے جو شہر ہیں ان میں اکثر کا فاصلہ ان شہروں اور مکہ تک یہ 16 فرسخ یا 88 کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے. تو چاہے وہ سعودی کے کسی ایسے شہر میں رہتے ہوں جس کا فاصلہ 16 فرسخ سے زیادہ ہے، یا کسی دوسرے ملک میں رہتے ہو جیسے پاکستان سے جانے والے حجاج کرام ہیں، انڈیا سے، افغانستان سے، ادھر سے دبئی، کویت، غرض یہ کہ یا باہر کے مغربی ممالک سے آتے ہیں، ان سب کی جو شرعی ذمہ داری ہے یا حج کا جو قسم بجا لانا ہوتا ہے اس کا نام حج تمتع ہے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں. اور جو 16 فرسخ کے کم فاصلے پر رہنے والے ہیں ان کو حج کی 2 قسموں میں سے ایک قسم کو بجا لانے کا ان کو اختیار دیا جاتا ہے، ایک افراد ہے اور ایک قران ہے. اور جو حج تمتع ہے جو پاکستان سے جانے والے خوش قسمت خواتین و حضرات انجام دیں گے، وہ مجموعاً 15 اعمال سے مل کے ایک حج تمتع، یعنی ایک پاکستانی مسلمان کا جو یعنی حج ہے وہ 15 اعمال سے مل کے بنتا ہے، 15 اعمال سے مل کے بنتا ہے. تو یہ 15 اعمال میں، یہ 15 اعمال کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، 2 حصے بنائے جاتے ہیں. جو پہلا حصہ ہے وہ عمرہ تمتع کہلاتا ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ حج تمتع کہلاتا ہے. جو عمرہ تمتع ہے، حج تمتع کا پہلا حصہ یا پارٹ وہ 5 اعمال سے مل کے بنتا ہے. نمبر 1 احرام ہے. احرام یعنی مرد ہے تو وہ مخصوص چادر جو ہے نا وہ تہمت کی طرح اور اوپر تولیہ کو کاندوم پہ ڈالے، اور اگر خاتون ہے تو جو کپڑے بھی اس نے پہن رکھے ہیں انہی کپڑوں کو پہن کے وہ تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا یا شریک لک لبیک. اب وہ یا تو مین میقات سے باندھے گا، یہ کپڑے مخصوص پہن کے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک کہے گا جو کہ 5 ہیں، یا پھر میقات سے پہلے
کسی دوسری جگہ سے اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے، اپنے گھر سے یا جدہ ایئرپورٹ سے نظر کر کے وہ احرام باندھتا ہے، وہ تلبیہ پڑھتا ہے۔ یعنی احرام کی جو حقیقت ہے وہ تلبیہ ہی ہے۔ تلبیہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ حج کا جو پہلا عمل ہے یعنی احرام، وہ آپ نے انجام نہیں دیا۔ اگر مومنین کو یاد ہو، ہم نے یہ حجی کیمپ میں جو ورکشاپ ہوا تھا اس میں یہ عرض کیا تھا کہ اور عمرہ مفردہ کے حوالے سے جو کلپ جو ہے نا وہ نشر ہوتی رہی ہے، اس میں بھی ہم نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ فرض کیجئے پاکستان سے پہلے آپ کو مدینہ منورہ لے جایا جاتا ہے اور وہاں سے آپ مکہ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو احرام مین میقات یعنی مسجد شجرہ سے باندھنا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو پہلے مکہ لے جاتے ہیں اور جیسے کہ اس سال جو سرکاری سکیم کے تحت جو شارٹ پیکیج والے ہیں وہ ایسے ہی شاید جائیں گے کہ پہلے وہ مکہ جائیں گے اور اعمال انجام دینے کے بعد پھر وہ مدینہ کی زیارات کے لیے جو ہے نا مدینہ منورہ جائیں گے۔ تو اگر تو آپ کو پہلے مدینہ لے جایا جاتا ہے تو پھر جو ہے آپ مسجد شجرہ جو مین میقات ہے وہاں سے پہلا جو حج کا حصہ یا پارٹ ہے اس کے لیے آپ احرام باندھیں گے۔ اور اگر آپ جو ہے آپ کو پہلے مکہ لے جایا جاتا ہے تو پھر آپ مکہ جدہ ایئرپورٹ سے نظر کر کے پہلے نظر کرنا ہوگا کہ میں نظر کرتا ہوں کہ عمرہ تمتع کا جو احرام ہے وہ میں جدہ ایئرپورٹ سے باندھوں گا، منت ماننا جس کو کہا جاتا ہے۔ اور جب عین موقع آئے تو آپ اس نظر پر عمل کریں اور عمل کر کے آپ لبیک اللہم لبیک کہیں گے، عمرہ مفردہ کا جو ہے نا وہ احرام باندھیں گے۔ البتہ اس میں ایک چیز کا یہ خیال رکھیں کہ اگر خدا کرے آپ کا یہ سفر یعنی جدہ سے مکہ تک کا یہ اگر رات کا ہوتا ہے، حالت احرام میں آپ کو چھت والی گاڑی میں سفر نہیں کرنا پڑتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے نظر بھی صحیح ہے، احرام بھی صحیح ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کا جدہ سے مکہ کا سفر جو ہے وہ دن کو ہوتا ہے اور پھر آپ کو چھت والی بس میں سوار ہونا پڑتا ہے تو یہ پھر آپ کا نظر مشکوک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ کو ایک فعل حرام کرنا پڑتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی کے جو مقلد حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نظر مشکوک ہو جاتا ہے اور جس نظر کی بنیاد پر آپ نے احرام باندھا تھا وہ بھی مشکوک ہو جائے گا۔ لہٰذا چونکہ دو ٹوک فتویٰ نہیں، احتیاط واجب ہے، کسی دوسرے مجتہد کے فتویٰ پر عمل کر کے آپ نظر بھی کریں اور جدہ ایئرپورٹ سے پھر احرام بھی باندھیں۔ اور دوسرے مجتہدین میں خود آیت اللہ وحید خراسانی جو قم کے مراجع میں سے ہیں ان کے فتویٰ پر عمل کر کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو پہلا عمل ہے وہ یا میقات سے، مین میقات سے جو کہ مسجد شجرہ ہے، یا جوفہ ہے، یا وادی عقیق ہے، یا لملم وغیرہ، یعنی سعودیہ کے چاروں اطراف سے جن جن شہروں سے لوگ آتے ہیں ان کے راستے میں کوئی نہ کوئی مین میقات ہے، وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، یا اس سے پہلے ہی نظر کر کے جو ہے نا وہ احرام وہ باندھا جاتا ہے۔ تو اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلے وہ مکہ لے جایا جاتا ہے اور چند دن مکہ میں ٹھہرانے کے بعد حج سے پہلے پھر مدینہ لے جایا جاتا ہے اور وہاں سے جو ہے نا وہ عمرہ تمتع کے لیے احرام باندھ کے آتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہو، چنانچہ ہمارے ساتھ بھی پہلے گزشتہ سالوں میں ایسا ہوا ہے کہ پہلے جدہ لے جاتے ہیں اور وہاں ہم عمرہ مفردہ انجام دے کے حج کی تاریخیں آنے سے پہلے ہی مثلا مدینہ لے جایا جاتا ہے، زیارات وغیرہ کے بعد پھر جو ہے وہ حج کے لیے مین میقات سے احرام باندھ کے آنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں جو عمرہ انجام دیں گے وہ آپ کا عمرہ مفردہ ہوگا، جو پورے سال کے کسی بھی مہینے میں جو ہے نا وہ انجام بجا لایا جا سکتا ہے۔ تو عمرہ مفردہ ہوگا، اس میں جو ہے نا وہ 5 6 7 اعمال ہیں۔ عمرہ تمتع جو حج کا حصہ ہے اس میں 5 اعمال ہیں،
اور عمرہ مفرد جو سال میں کسی بھی مہینے میں آپ انجام دے سکتے ہیں، اس میں 7 اعمال ہیں۔ آخر میں 2 رکعت یعنی ایک طواف النساء اور 2 رکعت نماز کا اضافہ ہے۔ باقی عمرہ تمتع اور عمرہ مفردہ کا طریقہ ایک ہے۔ مین فرق یہ ہے کہ عمرہ تمتع میں طواف النساء نہیں ہے، جبکہ عمرہ مفردہ میں طواف النساء ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جو عمرہ تمتع ہے وہ حج کے مہینوں میں آپ کر سکتے ہیں، شوال میں، ذیقعد میں، ذی الحج میں، جبکہ عمرہ مفردہ جو ہے وہ پورے سال میں جب مرضی آپ کریں۔ یہ چند ایک اس کے جو ہے نا وہ فرق وہ پائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے احرام باندھنا ہے۔ احرام کی حقیقت لبیک اللہم لبیک کہنا ہے۔ احرام کی حقیقت یہ کپڑے پہننا نہیں ہے، کپڑے پہننا نہیں ہے۔ احرام کی حقیقت لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ہے۔ فرض کریں اگر ایک آدمی احرام کے کپڑے نہیں پہنتا، اپنی شلوار قمیص میں جو ہے نا لبیک اللہم لبیک کر کے جو ہے نا وہ عمرہ مفردہ کا احرام باندھتا ہے یا عمرہ تمتع کا احرام باندھتا ہے، تو اس کا عمرہ بھی صحیح ہے اور اس کا عمرہ مفردہ بھی صحیح ہے، تمتع بھی صحیح ہے۔ البتہ اس کو سلے ہوئے کپڑے پہننے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ تلبیہ کے بغیر انسان حالت احرام میں نہیں آ سکتا، لیکن کپڑے اگر وہ ان سلے نہ ہوں، سلے ہوئے پہنے تو گناہ ہے اور کفارہ بھی دینا پڑے گا، لیکن حج یا اس کا عمرہ جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ تو مین چیز جو ہے احرام کی روح وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ہے۔ لہذا مومنین مومنات کو چاہیے کہ یہ صحیح ادائیگی کریں، لبیک اللہم لبیک کی صحیح ادائیگی کریں۔ اگر ایک آدمی نہیں کر سکتا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مترادف اور ہم معنی عجب تو میں نے تیری دعوت پر لبیک کہا، میں حاضر ہوں وغیرہ وغیرہ، تو یہ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے جس مسئلے کی توجہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں وہ چاہے جدہ ایئرپورٹ سے آپ باندھیں یا مین میقات سے باندھیں، انسان کا باوضو ہونا، باطہارت ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ ویسا تو حدیث میں ہے دم علی الطہارہ، انسان کو ہر وقت باطہارت رہنا چاہیے۔ جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے ان میں سے ایک ہمیشہ باوضو رہنا ہے، وہ ایک الگ حقیقت ہے۔ لیکن یعنی حالت احرام میں لبیک اللہم لبیک کہتے وقت آپ کا باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اس مسئلے کا بعض اوقات ہماری خواتین کو جو ہے نا وہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ مثلا وہ احرام سے لبیک اللہم لبیک کہنے سے ایک دن پہلے، 1 گھنٹے پہلے وہ جدہ ایئرپورٹ پہ یا پاکستان میں یا مدینہ منورہ میں اس کے جو ہے نا اس کی ماہواری شروع ہو جاتی ہے، ماہواری کے دن، عادت کے دن جو ہے نا وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بیچاری کیا کرے، بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو میں پاک نہیں ہوں، میں تلبیہ کس طرح پڑھوں گی، حج کا عمرے کا جو پہلا وہ عمل ہے اس کو میں کس طرح انجام دوں گی۔ اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یعنی اگر مسجد شجرہ سے احرام باندھتی ہیں تو وہ ایسا کرے کہ مسجد شجرہ کے اندر نہ جائے، باہر بیٹھ کے جو ہے نا وہ لبیک اللہم لبیک کہہ سکتی ہے، چونکہ اس میں طہارت شرط نہیں ہے۔ اور دوسری یا یہ کام کر سکتی ہے کہ اس حالت میں، جنابت کی حالت میں، مرد بھی اور ان عادت کے دنوں میں خاتون بھی، وہ مسجد میں جا کے ٹھہر نہیں سکتی، مسجد الحرام اور مسجد النبی میں قدم بھی نہیں رکھ سکتی، لیکن اور مساجد میں قدم رکھ سکتی ہے لیکن جا کے ٹھہر نہیں سکتی۔ لہذا اگر مین میقات مثال کے طور مسجد شجرہ کی مسجد میں اگر وہ احرام باندھنا چاہتی ہے تو ایک تو وہ باہر بیٹھ کے بھی باندھ سکتی ہے، لبیک اللہم لبیک کہہ سکتی ہے۔ دوسرا یہ کام بھی کر سکتی ہے کہ وہ ایک دروازے سے داخل ہو اور یہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہوئے دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے۔ احرام اس کا صحیح ہے، اور یہ ہم نے کل پرسوں کے پروگرام میں بتایا کہ 70 دفعہ لبیک اللہم لبیک اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ جو ہے نا وہ ثواب ہے۔ اب یہ کہ مکہ پہنچنے کے بعد یہ آپ کا احرام چاہے عمرہ مفردہ کا ہو یا عمرہ تمتع کا ہو، باقی کاروان میں شامل مومنین و مومنات وہ اپنے اعمال انجام دیں گے۔
اگر وہ عمرہ تمتع ہے تو احرام کے علاوہ 4 عمل اور انجام دیں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، پھر 2 رکعت نماز طواف پڑھیں گے مقام ابراہیم کے پیچھے، پھر صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کریں گے اور اس کے بعد تقصیر کریں گے۔ اور اگر عمرہ مفردہ کا احرام ہے، اس کی نیت کی ہے، تو پھر یہ تقصیر کے بعد ایک اور طواف بھی آپ نے کرنا ہے، اس کو طواف نساء بھی کہتے ہیں۔ طریقہ بالکل ایک ہی ہے، ہم بعد میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ آپ نے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانے ہیں اور بعد میں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ عمرہ مفردہ کے اعمال میں یہ 2 عمل بھی شامل ہیں، بیت اللہ کا طواف 7 چکر اور 2 رکعت نماز طواف مقام ابراہیم کے پیچھے، جبکہ عمرہ تمتع میں طواف نساء نہیں ہے۔ اور یہ غلط فہمی بہت ہوتی رہتی ہے کہ مومنین نے یہ سنا ہوا ہے کہ عمرہ تمتع جو حج کا پہلا پارٹ ہے اس میں طواف نساء نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمرہ مفردہ میں بھی نہیں ہے۔ ایسے مومنین ہمارے علم میں ہے کہ سعودیہ میں کئی سال انہوں نے زندگی گزاری ہے اور وہاں کئی عمرہ مفردہ انہوں نے کیے ہیں، کسی میں بھی انہوں نے وہ طواف نساء نہیں کیا۔ جب تک طواف نساء نہیں کریں گے وہ میاں بیوی ایک دوسرے پر جو ہے نا وہ حرام رہتے ہیں، لہذا اس کی طرف جو ہے توجہ کی ضرورت ہے۔ تو جس خاتون کے ماہواری کے دن شروع ہوئے ہوں وہ باقی کاروان والوں کے ساتھ احرام باندھے گی، لیکن مکہ پہنچنے کے بعد باقی کاروان والے جائیں گے اور جا کے عمرہ مفردہ یا یعنی عمرہ تمتع کے اعمال 5 یا 7 انجام دیں گے۔ یہ خاتون ہوٹل میں انتظار کرے گی، پاک ہونے کا انتظار کرے گی، اور اس دوران یہ حالت احرام میں جو پابندیاں ہیں ان کا خیال رکھے گی۔ وہ مثلا وہ کنگھی وغیرہ نہیں کرے گی، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کنگھی کرے اور بال نہ گرے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ بال نہیں کاٹ سکتے، نہیں گرا سکتے، نہ قینچی سے کاٹ سکتے ہیں، نہ جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں، خوشبو وہ نہیں لگا سکتی، آئینہ وہ نہیں لگا سکتی، ناخن وہ نہیں کاٹ سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو کام مرد اور خواتین دونوں پر حرام ہیں یا صرف خاتون پر حرام ہے وہ یہ کام نہیں کر سکے گی، اور جیسے ہی پاک ہو جائے گی پھر جا کے جو ہے نا ظاہر کاروان میں کسی باتجربہ خاتون یا مرد کے ساتھ جائے گی جس نے پہلے یہ عمل انجام دیے ہوں، اور ان کے ساتھ وہ انجام دے گی، لہذا اس کو جو ہے نا وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ لبیک اللہم لبیک کہتے وقت انسان کا باوضو ہونا جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد جو لبیک اللہم لبیک کے بعد یہاں ایک اور نقطہ بھی میں عرض کر دوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا سفر ہے جدہ سے یا مدینہ منورہ سے، یہ سارا کا سارا رات کو ہوتا ہے، رات ہی کے شروع میں آپ کی روانگی ہوتی ہے، راتوں رات آپ مکہ پہنچتے ہیں، اور راتوں رات مکہ پہنچ کے ہوٹل سے گاڑی میں بیٹھ کے وہ عمرہ مفردہ کے اعمال یا عمرہ تمتع کے اعمال مکمل طور پر طلوع آفتاب کے بعد انجام دے دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں تو آپ کو چھت والی گاڑی میں جو ہے نا وہ حالت احرام میں سوار نہیں ہونا پڑے گا، نہ آپ کو کوئی کفارہ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی سورج اگر نکل آتا ہے، پھر تو کنفرم ہے کہ سب مجتہدین کے نزدیک آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، مجبوراً آپ کو ایسا کرنا پڑ گیا ہے، اس لیے آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر مکہ میں داخل ہونے سے پہلے سورج نکل آئے تو کفارہ آپ نے ہر حالت میں دینا ہے، البتہ مرد نے دینا ہے، خواتین پر یہ پابندی نہیں ہے۔ خواتین حالت احرام میں چھت والی گاڑی میں سوار ہو سکتی ہیں، مرد حضرات جو ہے نا وہ سوار نہیں ہو سکتے۔ تو لیکن اگر ایسا نہ ہو بلکہ مکہ میں داخل ہونے کے بعد سورج نکل آئے، یا مکہ میں داخل جب ہوئے تو نہیں نکلا تھا، گاڑی بس آپ کو سیدھا ہوٹل لے کے جاتی ہے، ہوٹل میں سامان رکھ کے اعمال کے لیے جب دوبارہ روانہ ہونے لگے ہیں تو سورج نکل آیا ہے۔ اب یہاں آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ اور رہبر دونوں حضرات کے نزدیک احتیاط واجب کے طور پر
مکے کے اندر بھی چھت والی گاڑی میں آپ سوار نہیں ہو سکتے، اگر ہوں گے تو آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ یہاں بھی کفارے سے بچنے کا ایک طریقہ موجود ہے، چونکہ یہ دونوں بزرگوار جو ہیں وہ احتیاط واجب کے طور پر مکہ پہنچنے کے بعد بھی چھت والی گاڑی میں سوار ہونے کو حرام سمجھتے ہیں۔ اس میں کسی اور کی طرف رجوع کی، کسی اور کے فتویٰ پر عمل کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، جو مکہ پہنچنے کے بعد چھت والی گاڑی میں سوار ہونے کی اجازت دیتے ہیں، اور وہ پہلے مسئلے کی طرح وحید خراسانی ہے۔ وحید خراسانی فرماتے ہیں مکہ پہنچنے کے بعد بے شک آپ چھت والی گاڑی میں سوار ہوں، اگر آپ نے یہ محسوس کیا کہ جو ہے نا وہ مکہ پہنچنے کے بعد جو ہے سورج نکل آیا ہے، یا ہوٹل سے جو ہے نا وہ ہم حرم کے لیے چلے ہیں اور بس سے نکلنے سے پہلے پہلے سورج جو ہے نا وہ نکل آیا ہے، آپ وحید خراسانی کی طرف رجوع کریں، تو ایک تو یہ آپ کا عمل فعل حرام بھی نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ کفارے سے بھی بچ جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا وہ حج کے اعمال میں یہ دوسرا عمل ہے، احرام، جو کہ جس کی حقیقت تلبیہ ہے، اور دوسرا بیت اللہ کا جو ہے نا وہ آپ نے طواف کرنا ہے۔ یہ بیچ میں ضمن میں جو ہے نا وہ ایک مسئلہ آ گیا جو میں سمجھتا ہوں کہ جس میں کسی دوسرے مجتہد تر رجوع کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو کفارہ سے بچا سکتا ہے۔ اور جو دوسرا عمل ہے وہ مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد بیت اللہ کا 7 دفعہ جو ہے نا وہ چکر لگانا ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ہے۔ پھر وہ طواف میں کافی پیچیدہ مسائل ہیں، ان کو انشاءاللہ پھر ہم اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔